अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। कराची मौजूद गुफ्तगू है और उसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ पर जो खून खराबा हो रहा है उससे सारे मुल्क के अंदर किस किस्म का खौफ फैल गया है। सिर्फ इस वजह से ही नहीं कि कराची से तकरीबन मुल्क के 55% महसूलात आते हैं। पाकिस्तान का फाइनेंशियल नर्व सेंटर है, पाकिस्तान का एक मिनी रिप्रेजेंटेटिव है। इस वजह से भी कि अगर कराची के हालात दुरुस्त ना हुए तो जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम लोग जिनको वोट देकर अवाम ने असम्बलियों के अंदर भेजा है, उन सब की कलेक्टिव नाकामी जो है वो तसव्वुर की जाएगी। इस वक्त कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो कराची के अंदर वोट रखने का दावा न करती हो और पावर के अंदर किसी ना किसी तरीके से ना हो, लेकिन एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराते हुए अपना दामन ना झाड़ रही हो। कराची का मसला इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? हर किसी के पास एक सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन मुयस्सर क्यों नहीं होता? पहले इसका तारुफ मैं करवा देता हूं। वसीम अख्तर साहब, मेंबर कौमी असम्बली MKM से, स्टूडियोज में इस्लामाबाद में। शुक्रिया आपका वसीम। बुशरा गौहर, अवामी नेशनल पार्टी से, मेंबर कौमी असम्बली, आपका भी शुक्रिया। शाला रजा, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली, नाज़रीन हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं। और अयाज लतीफ़ पलीजो, प्रेसिडेंट अवामी तहरीक, वो भी हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। नबील कबूल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन आज इन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। मेरे नज़दीक वो शायद मुस्तकबिल की बात कर रहे थे। नबील कबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप ही से प्रोग्राम का आगाज़ करूँ। आपने कहा, जो मैंने सुना, कि आपके पास सिंध के अंदर कराची के लिए एक गेम प्लान है, आपने एक कोई ऑपरेशंस छोटे छोटे प्लान किए हुए हैं और आपने कहा कि उनके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर हुआ तो जुल्फकार मिर्जा साहब का जो प्लान है उसको रोका गया तो मजीद हालात खराब हो जाएंगे। जरा बताइएगा, ये प्लान है क्या? कराची को स्टेबलाइज करने के लिए किस किस्म का लायामला बना रहे हैं? तलत, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये कोई गेम प्लान नहीं है। ये एक, मैंने आप पहले एक मीडिया से बात की, मैंने ये कहा कि जो इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको हमें जो है बिल्कुल ही टोटली उनको जो है फ्री हैंड देना पड़ेगा, और हम दे रहे हैं उनको, ताकि वो अपना काम बगैर किसी सियासी प्रेशर के, बगैर किसी मजबूरी से वो अपना काम करें। मैं ये समझता हूँ कि सिंध पुलिस और सिंध के अंदर जो रेंजर्स हैं वो काफी केपेबल है कि वो कराची के अंदर जो टारगेट किलर्स हैं उनको 100% नहीं तो एटलीस्ट 70% उनको जो है पकड़ भी सकते हैं। और ये टारगेट किलर्स जितने जो टारगेट किलर्स हैं, मैं क्लैरिफाई अपना स्टेटमेंट करना चाहता हूँ, ये किसी सियासी जमात के रुकन नहीं है। ये वो क्रिमिनल्स हैं जो सियासी जमातों के अंदर घुसकर बैठे हैं और सियासी जमातों के झंडे लेकर ये कराची के अंदर जमीनों पे भी कब्जा कर रहे हैं। ड्रग माफिया भी जो है यही है और इसी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो उनकी जेबों से सियासी जमातों के कार्ड निकलते हैं, लेकिन सियासी जमातें जो है उनको डिसओन करती है, और ये एक अच्छी बात है। और यही एक प्लान बनाया गया है कि आखिर कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी है, ANP भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम सबका कराची है। कराची इस वक्त बिल्कुल मैं समझता हूँ एक डेथ बेड पे पड़ी हुई है और एक ऐसे पोजीशन में आ गई है कराची जिससे पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी बुरी तरह मुतासर हो रही है। आपने कहा कि डिसोन करती हैं सियासी जमातें, कुछ मिसाल आप देंगे? मसलन अपनी जमात के हवाले से, अगर तमाम सियासी जमातों के रैंक्स के अंदर किलर्स घुस गए हैं तो आपकी जमात ने कितने लोग निकाले या डिसोन किए? कोई मिसाल हमारे सामने है या नहीं? मैं यही कह रहा हूं आपको कि हमारी जमात हो या दूसरी जमातें, जितने भी इसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उन सबको क्रिमिनल एलिमेंट्स के जब लिस्ट शाया होंगे, उन एलिमेंट्स के जब लिस्ट हम शाया नहीं करेंगे, ये एजेंसीज की तरफ से शाया होंगी जिनका काम यही है। हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी का काम ही यही है कि ये जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं उनकी निशानदेही करें, उनकी निशानदेही पे काम होगा। इस पे ना कोई सियासी अमल होगा और ना कोई सियासी अमल होने देना चाहिए आगे फ्यूचर में। यही होता है कि जब किसी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है तो कहा जाता है कि जी ये फिला पार्टी का वर्कर है, हमारे वर्करों को जो है, हमारे मासूम वर्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और दूसरे से रैलीज निकलती हैं। ठीक है, लेट्स ब्रिंग इन वसीम एट दिस पॉइंट। वसीम, लिस्टें जब छपेंगी, अगर उस पार्टी की तरह, अवामी नेशनल पार्टी की तरह, दूसरी पार्टी की तरह आपकी पार्टी के मेंबरान का भी अगर उसमें नाम आए, मेंबरान से मुराद ये है कि जो कार्ड कैरिंग मेंबर हैं, तो आप उनको डिसोन करेंगे? हुकूमत से आपकी इसके ऊपर कोई बात चल रही है? कोई लाया अमल इंप्लीमेंट करने से पहले कोई कंसल्टेशन हो रही है, नहीं हो रही?
طلعت، متحدہ قومی موومنٹ ایک بڑی آرگنائزڈ جماعت ہے، اور میں یہاں فرق ظاہر کروں گا، ڈس اون کرنا اور نکالنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈس اون اس وقت ہوتا ہے جب ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے، یا اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے کوئی، وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس کے بعد ریزلٹس آ رہے ہیں کہ یہ آدمی اس کام میں پکڑا گیا اور اس کا تعلق اس سے ہے، اس کے بعد اون کرنا، ڈس اون کرنا اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن پہ ہم بھی نکالتے ہیں پارٹی سے، ہماری پارٹی کے کافی لوگوں کو نکالا گیا ہے، اخباروں میں کلرز کی بات ہے۔ اب آ رہے ہیں ہم یہاں کلرز کی بات کر رہے ہیں۔ ڈس اون ہم نے بارہا ریکارڈ پہ ہیں ساروں کے سٹیٹمنٹ، آج پھر میں آپ کے چینل میں یہ بولتا ہوں کہ جو ماضی میں ذکر کیا گیا 26 لوگوں کا ہمارے حوالے سے، میں تو آج بھی بول رہا ہوں کہ ان کو عوام کے سامنے لے کے ذوالفقار مرزا صاحب نے ذکر، میں نام نہیں لے رہا، میں نہیں چاہ رہا آپ کو پتا ہے نا میں کیوں لوں نام، آپ کو پتا ہے، تو جب 26 نام آئے سامنے تو وہ عوام کے سامنے لے کے آئے، کورٹ میں لے جائیں، ان کو سزا دلوائیں اور بتائیں قوم کو کہ یہ ایم کیو ایم کے، ٹھیک لائیں نا۔ تو میں اس سے دیکھیں یہ پھر وہی بلیم گیم آ گیا، نہیں بلیم گیم، اس سے آگے جانا چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹیں شائع ہوں گی تو پھر پارٹیز کی طرف سے کہیں سے یہ نہ آئے جی کہ یہ ہمارے بندے کو آپ نے پکڑ لیا۔ نبیل کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، نبیل بھی پرابلم میں ہے، کراچی اس کی بھی کانسٹیٹوئنسی ہے، وہ بھی کنسرن ہے نبیل بھی، مگر ہمیں ابھی آگے جانا چاہیے کہ اگر پکڑے گئے ہیں، دیکھیں جو آج آپریشن ہو رہا ہے، ایجنسیز کو، پولیس کو پتا ہے کہ ایلیمنٹس جو ہیں یہ کرمنل کہاں ہوتے ہیں، یہ ان جگہوں پہ آپریشن ہو رہا ہے، اور ہمیں اس آپریشن کو یہاں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے، فائدہ کسی اور کو ہوگا، اور اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں، ویپن کے ساتھ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی جماعت کے ہوں۔ اب بشرا کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ ہم نے جو وہاں سے بیانات سنے ہیں اس کے مطابق تو ہمیں لگتا ہے کہ سارا کا سارا وائلنس جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ دوسری جماعت اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں وہ کرمنل ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دوسرے جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں۔ کیا پوزیشن ہوگی آپ کی پارٹی کی اس معاملے پہ؟ دیکھیں، کراچی از اے ویری کمپلیکس مسئلہ، اور اس کو اتنا سمپلیفائی کرنے کی، میرے خیال میں ہمیں اتنا سمپلیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری جماعت جو کراچی میں ہماری لیڈرشپ ہے، انہوں نے تو بارہا کہا ہے کہ ایک تو ہمیں ڈی ویپنائز کرنا چاہیے، اکراس دا بورڈ ڈی ویپنائزیشن، اکراس دا بورڈ آپریشنز کی بھی ضرورت ہے، یہاں تک کہ جب رینجرز کو دے دیا جاتا ہے تو کام کراچی میں تھوڑے عرصے کے لیے چیزیں کام آ جائے، پھر سے وہ واپس لے لیا جاتا ہے اختیار، تو پھر سے وہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب مسئلہ شروع ہوتا ہے تو ایک دم فیڈرل گورنمنٹ سے منسٹر آف انٹیریئر جاتے ہیں اور ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ کیا میسج سب کو دیا جا رہا ہے کہ ایک طرف ٹارگٹ کلنگ شروع ہوتی ہے، منسٹر آف انٹیریئر اسلام آباد چھوڑ کے جاتے ہیں کراچی، اور کراچی میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس جا کے بند دروازے میں کچھ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ایک کرمنل ایکٹیویٹی از اے کرمنل ایکٹیویٹی، اینڈ دا لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، وہ جتنے بھی ہیں ان کو ایک دم حرکت میں آنا چاہیے، رادر دین کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس جا کے اور بیٹھ جائیں۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ اپیسمنٹ کے طریقہ ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ آئی اگری کہ جس کو پکڑا جا رہا ہے پبلک کے سامنے لے کے آئے، ڈی ویپنائزیشن کا ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے۔ میری نظر میں تو نبیل گبول صاحب نے کہا ہے کہ ایک پلان ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس، لا اینڈ آرڈر ویسے بھی پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ پروونشل گورنمنٹ از ان کنٹرول۔ وی سیم ٹو فائنڈ کہ یو سی اٹ از بینگ میڈ آؤٹ انٹو اے پولیٹیکل تھنگ، اور پھر ایک ہی پولیٹیکل پارٹی۔ لیٹ می برنگ اٹ ایاز صاحب، لیکن ایاز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایاز صاحب ساتھ رہیے گا، ذرا میں شیلا سے ایک سوال پوچھتا چلوں۔ شیلا صاحب یہ بتائیے گا، ہم کیا ڈینائل میں تو نہیں چلے گئے ہیں؟ دیکھیں جو دنیا کو معلوم ہے کراچی کے اندر ہو رہا ہے، اور اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی وسیم صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ان کے پارٹی ممبران جو ابھی ہم دکھا رہے ہوں گے اعداد و شمار، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس سے شاید 150-200 زیادہ ہے، I'm sure دوسری جماعتوں کی بھی ہوگی۔ یہ انڈر سٹیٹمنٹ ان کے خیال میں ہے، اگر انڈر سٹیٹمنٹ ہے تو اور ہی خوفناک بات ہے، یعنی اگر اس سے زیادہ پولیٹیکل ورکرز مارے گئے ہیں تو میں جاننا ہی چاہوں گا، ہر کوئی جب ہم بیٹھتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل ورکرز مارے جاتے ہیں، یہ کون سے کرمنلز ہیں جن کے پاس پولیٹیکل ورکرز مارنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے؟ اور اگر یہ پولیٹیکل ورکرز کو مار رہے ہیں تو کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہوگا نا، تو بڑا پولیٹیکل ایشو ہے، کرمنلز کہہ کے تو جان چھڑا رہے ہیں ہم اس سے۔ بالکل طلعت، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آرگنائزڈ کرمنل گروپ ہے، اور دیکھیے یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت MQM اور ANP یہ واضح لکیر کھنچ گئی ہے سندھ سے لے کر آپ کی فیڈرل گورنمنٹ تک کہ یہ تینوں وہ پارٹیز ہیں جو لبرل ہیں اور جو کسی بھی دہشت گردی کو جو مذہب کے نام پہ جو انتہا پسندی کی جا رہی ہے اس کے یہ خلاف ہیں. تو میں اس بات میں اس پہ یقین کر ہی نہیں سکتی کہ اگر کسی نے جھنڈا اٹھا کے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی تو وہ اس کی پارٹی کا آرڈر ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, چاہے ANP ہو چاہے MQM ہو, اس طرح کا آرڈر کوئی پارٹی دے ہی نہیں سکتی. تو میں اس بات سے تو بالکل انکار کروں گی کہ جس نے جھنڈا اٹھا کے جو ہے کلنگ کی اس کو اس کی پارٹی کا آرڈر تھا. دیکھیے پارٹی نے اگر عہدہ دیا تو پارٹی کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے مزید اور کس جگہ جا کے کیا حرکت کر لی. تو یہ بالکل میں صحیح ہے کہ چیک اینڈ بیلنس اپنے ورکر پہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو اس وقت کراچی میں جو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے طلعت, اس کو آپ بالکل اس کو سمپل انداز میں نہیں لیں. پہلے یہاں پہ اہل تشیع ڈاکٹرز کو کیا گیا, پھر اس کے بعد MQM کے اہل تشیع, پھر اس کے بعد جو ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جہاں MQM اور ANP کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہاں پہ یہ بھی کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے. لیکن یہ ایک بڑی گھناؤنی سازش ہے جس کے تانے بانے جو ہیں وہ مذہبی انتہا پسندوں کی جماعتوں کو چلانے والوں سے ملتے ہیں. یہاں پہ یہ تیسری قوت ہے, بالکل میں یہ سمجھتی ہوں. ذرا گزارش یہ سن لیں میری کہ اگر آپ دیکھیں, ابھی انہوں نے کہا کہ MQM بڑی منظم جماعت ہے, عوامی نیشنل پارٹی کی پریزنس ہے وہاں پر, آپ کی جماعت بہت عرصے سے وہاں پہ کام کر رہی ہے, تو یہ تیسری قوت کے کوئی بندے پکڑیں, کوئی نام سامنے لے کے آئیں. دیکھیں یہ مجھے بڑا ایک فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جب ذمہ دار لوگ ذمہ دار جگہوں پر بیٹھ کر ایک ایمبیگوس بات کرتے ہیں. بھئی آپ کو بس ووٹ ہے, آپ بتائیں کون سی تیسری قوت نام ہے. میں بات اسی طرف کر رہی ہوں. یہ وہ قوتیں ہیں جو کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملاتی ہیں. وہ پولیٹیکل ورکر اس پائے کے نہیں ہوتے, لیکن وہ ان سے اپنے کام لیتی ہیں, اور یہی چیک اینڈ بیلنس ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو رکھنا ہوگا. دیکھیے کراچی میں یا پاکستان میں ہر مرنے والے کا کسی نہ کسی سے ایفیلیشن ہوتا ہے, چاہے وہ مذہبی طور پر ہو چاہے سیاسی بنیاد پہ ہو, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بے شک یہ ہمارا کارکن تھا لیکن اس کی مختلف ایکٹیویٹیز کیا تھیں. اس کو کیا اس وجہ سے مارا گیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا یا MQM کا یا ANP کا تھا, یا اس لیے مارا گیا ہے کہ یہ اس کی انوالومنٹ تھی بھتے میں, لڑکیوں کے چکر میں, یا کوئی خاندانی دشمنی تھی یا کوئی مسئلہ تھا. ہمیں یہ چیزیں بھی نظر میں رکھنی ہوں گی. کے اندر اس طرح بندے نہیں مارے جاتے. نہیں, ہمیں یہ چیزیں بھی میں یہ نہیں کہہ رہی اس طرح نہیں بندے مارے جاتے. اس طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کے فلاں گلی کے کونے کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں جس نے ٹوپی پہنی اس کو مار دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن اس طرح You need to have files on these people. It's a very organized activity. میں جو بات کر رہی ہوں میں یہ کر رہی ہوں کہ جو 90 لوگ مارے گئے ہیں 16 دن میں, اس میں 60 لوگ جو ہیں ان کی یہ تعداد ہے کہ ان کی اپنی کوئی مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ مارے گئے. اچھا, لیٹ می ٹیک اے بریک. بریک کے بعد میں ایاز لطیف پلیجو صاحب جو پریزیڈنٹ ہے عوامی تحریک, ان سے ہی بات کروں گا. and I request نبیل قبول to please stay on line with us. ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی اور آخر میں جو پاکستان میں ہوتا ہے, ہم ایک کانسپریسی کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. چلیں آج کانسپریسی کو ہی انریول کر دیتے ہیں. سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. کون کر رہے ہیں کانسپریسی پاکستان کو بلیڈ کرنے کی؟ اسٹے ٹیونڈ, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.